السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي تمام قسم کی حمد و ثنا
اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما، دنیا جہان کے لوگوں کے مسائل کا بندوبست کرنے والی ذات، اسی کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام ہو آقا دو جہاں، رحمت کل، ختم الرسل، امام الانبیاء، حبیب کبریا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر، کہ جن کے ذریعے رب کائنات نے اس دنیا کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین حضرات، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، تم ان مشرکین سے لڑائی کرو جس طرح یہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ مسلمانوں کو، مومنوں کو اس کے اندر جھنجھوڑ رہے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وہ جو کمزور مرد ہیں، والنساء، اور عورتیں ہیں، والولدان الذین یقولون ربنا، اور ان بستیوں کے اندر رہنے والے ننھے منھے بچے جو ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے، ان ظالموں کی بستیوں سے نکال لے ہمیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ ہماری مدد کے لیے اپنا کو ولی بھیج دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اللہ یا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مدد بھیج دے۔ سامعین حضرات، آج کے جو دنیا کے حالات ہیں، میں اور آپ اس سے بخوب آگاہ ہیں۔ مسلمان ہو، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والا امتی ہو، اور اس کے اوپر طرح طرح کے مظالم نہ ڈائے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ مسلمانوں کے پاس آج وسائل نہیں ہیں، شاید کہ مسلمانوں کی معیشت ڈاؤن ہے، شاید کہ ہمارے پاس لڑنے والے وسائل موجود نہیں ہیں۔ اور آج وجہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی اسلامی ملک ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس اسلامی ملک کے اوپر یہود و نصارہ کس کس طرح کا ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ افغانستان کے اندر چلے جائیں، وہاں پر ان یہودیوں صلیبیوں نے 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا،
اگر آپ کشمیر کے اندر چلے جائیں، ہندو بنیے مشرک نے کروڑوں خدا کا پجاری لاکھوں کی تعداد کے اندر مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ فلسطین کے اندر چلے جائیں، اسرائیلی یہودیوں گنڈوں نے میرا اور آپ کا قبلہ اول اس کی بھی بے حرمتی کی، اور آج لاکھوں کی تعداد کے اندر فلسطین کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ اور اگر تازہ حالات کی بات کی جائے شام کی، ہم شام کے اندر دیکھتے ہیں 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 70 لاکھ مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیا گیا جو ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں، ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذلہ، اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے، اگر تم کفار سے لڑنے کو عیب سمجھو گے، اگر تم اپنی جانوں کو اپنے گھروں کے اندر محفوظ رکھ کر بیٹھ جاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر عذاب کون سا آئے گا؟ سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیں گے۔ اگر آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، جس قدر بے بس مسلمان ہیں، بے یار و مددگار مسلمان ہیں، اگر دنیا کے اندر کسی کی عزت محفوظ نہیں تو وہ مسلمان ہے، اگر کسی کا عبادت خانہ محفوظ نہیں تو وہ مسلمان ہے، اگر کسی کی کاروبار معیشت محفوظ نہیں تو وہ مسلمان ہے، اگر کسی کے نبی کی حرمت کی جاتی ہے تو وہ مسلمانوں کے نبی کی، اور اگر کسی کی کتاب کی بے حرمتی کی جاتی ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ مسلمانوں کی۔ اللہ کی قسم آج ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں، اتنے بے حریص ہو چکے ہیں، اتنے جناب توانائی ہونے کے باوجود ہم غیر محسوس ظلم ہو چکے ہیں۔ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ملک کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ آئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا، ہمیں کیا سمجھایا؟ کہا مسلمان مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی بھی اعضاء کو کہیں سے بھی چوٹ پہنچے تو اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ اللہ کی قسم آج ہم اتنے بے حریص ہو چکے ہیں، آج مسلمانوں کے حکمرانوں نے اس مسئلہ جہاد کو اس طرح سرد خانے کے اندر پھینک دیا کہ مسلمانوں کے اوپر جتنا چاہے مرضی ظلم ہو جائے، مسجد اقصی کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہو جائے، کشمیر کے اندر مسلمانوں کی مسجدیں نہیں محفوظ تو نہ ہو، اگر مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں تو نہ ہو۔ ہم نے لب کشائی نہیں کرنی، ہم نے ان مظلوموں کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہونا، ہم نے ان مظلوموں کے لیے اپنی آواز کو نہیں بلند کرنا۔ جب ہمارے اندر یہ ساری خامیاں آ جائیں گی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذلہ، پھر تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا جائے گا، پھر طرح طرح کے ظلم تمہارے اوپر ادا کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم اگر آپ کسی بندے کے پاس دعوت جہاد لے کر چلے جائیں، دعوت دین لے کر چلے جائیں، دعوت توحید لے کر چلے جائیں، وہ بندے آگے سے ایک جملہ ادا کرتے ہیں، وہ کہتے کیا ہیں؟
کہتے ہیں بھائی ہمارے تو گھر کا نظام نہیں چل رہا، ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہے، اور آپ لوگ ہیں کہ آپ آئے ہیں جہاد کے ٹھیکیدار، آپ آئے ہیں اسلام کے ٹھیکیدار، ظلم شام کے اندر ہو رہا ہے اور تمہیں تکلیف پاکستان کے اندر بیٹھ کر ہو رہی ہے، ظلم افغانستان کے اندر ہو رہا ہے اور آپ پاکستان کے اندر بیٹھ کر امن والی جگہ میں پریشان ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں، ہماری تو معیشت اتنی کمزور ہے، ہمارے پاس جہاد کرنے کے لیے وسائل موجود نہیں۔ آئیں میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کا آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کس طرح کی ہے، گھریلو حالات کس طرح کے ہیں، لیکن جب جہاد کا اعلان کرتے ہیں تو صحابہ کرام کس طرح تیار ہو کر جہاد کے لیے اپنے گھروں کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی حالات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بھوک نے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اپنے گھر سے نکلتے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ واپس آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ کہا آقا اتنی سخت دھوپ کے اندر اتنی سخت تیز لو چل رہی ہے، آپ کو کس چیز نے گھر سے نکال دیا؟ کہا ابو بکر، جانتے ہو کون ابو بکر؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر جنت کے اندر تو انسان جس ایک دروازے سے ہی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے کل قیامت کا دن ہو اور اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ابو بکر ہے، مجھے امید ہے کل قیامت کے دن اگر کسی شخص کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی تو وہ ابو بکر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عام صحابی نہیں جن کے بارے میں آقا دو جہاں نے بات کہہ دی، کہا لوگوں جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے تھے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دنیا کے اندر چکا دیا ہے، ہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، کل قیامت والے دن میرا اللہ اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ راستے میں ملتے ہیں، پوچھا آقا کس چیز نے آپ کو اتنی سخت دھوپ کے اندر، اتنی سخت گرمی کے اندر، جون جولائی کی گرمی سے ہم بخوب آگاہ ہیں، کس چیز نے آپ کو گھر سے نکال دیا؟ کہا ابو بکر بھوک نے 3-4 دن سے بڑا تنگ کیا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے راستے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں، وہ بھی ساتھ چل دیے۔ کہا آقا آج کیا مسئلہ ہے؟ ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں، جون جولائی کی سخت گرمیوں کے دن ہیں، آپ کو کس چیز نے گھر سے نکال دیا؟ کہا عمر آج مجھے اور ابو بکر کو بھوک نے گھر سے نکال دیا۔ کہا آقا آج مجھے بھی کئی دنوں سے بھوک تنگ کر رہی تھی، آج بھوک کی تنگی کی وجہ سے میں بھی اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا اور آخرت کے دونوں ساتھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے جا کے آگے ایک انصاری کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز کرتے ہیں، آگے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، آپ اپنے گھر جا کر پڑھ لیجئے،
دوسری دفعہ اللہ کے پیغمبر نے پھر اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت نہیں ملتی، تیسری مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ ادا کیے، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے پہ شکن نہیں دی، اپنے ماتھے پہ بل نہیں چڑھائے، واپس پلٹ دیے اور اپنی امت کو ایک درس دے دیا کہ جب بھی کسی کے گھر کے اندر جانا ہے اجازت کے بغیر نہیں جانا، تب تک گھر کے اندر نہیں داخل ہونا جب تک گھر سے اجازت نہ ملے۔ اور آج میں اور آپ اس بات سے خوب آگاہ ہیں، اگر آپ کسی کے گھر کے اندر چلے گئے ہیں، اگر وہ بندہ آپ کو گھر کے اندر نہیں ملا، میں اور آپ اس بندے کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کیا کیا ہم سوچ بچار کرتے ہیں، یار عجیب بندہ ہے، میں اتنی دور سے چلا ہوں، اتنی سردیوں میں آیا ہوں، اتنی گرمی میں آیا ہوں اور یہ مجھے ملا نہیں، مجھے ویلکم نہیں کیا۔ اللہ کی قسم ہم ناراض ہو کر چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ناراضگی کے واپس پلٹتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پیچھے سے آوازیں آتی ہیں، اس صحابی کی بڑی ماں آتی ہے، دوڑی ہوئی آتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے اسلام کا جواب ایسا اپنے دل کے اندر دیا اور یہ میرا دل چاہ رہا تھا اللہ کا پیغمبر ہو، آخری نبی ہو، رحمت للعالمین ہو اور ہمارے گھر کے لیے بار بار دعائیں کرے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر، رحمت ہو آپ پر، برکت ہو آپ پر۔ اللہ کی قسم قربان جائے کیسا اسلام ہمیں ملا جب ہم دو مسلمان آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں، ہم اپنے ایک دوسرے بھائی کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہو۔ کیسا اسلام ہمیں ملا، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی کے ساتھ ایک باغ کے اندر چلے جاتے ہیں، جا کر چٹائی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ اندازہ کر لیجئے میرے اور آپ کے گھر کے حالات کس طرح کے ہیں، ہر طرح طرح کی نعمتیں میرے اور آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں اور اللہ کی نشکری ہم کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان تو اللہ کا بڑا ہی نشکرا ہے۔ آئیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تر کھجوریں، تازہ کھجوریں توڑی گئی اور چشمے کا ٹھنڈا پانی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر کچی کھجوریں کھا رہے ہیں اور اپنی امت کو ایک درس دے رہے ہیں۔ کہا عمر بات سن لو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تم سے ان کھجوروں کے بارے میں پوچھے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کیا، کہا آقا اتنے دن کی بھوک کے بعد آج کھجوریں میسر آئی ہیں، کچی کھجوریں کھا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن پڑھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق اللہ تم سے سوال کریں گے۔ آئیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیشت کا حال ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجوریں کھا کر چل پڑتے ہیں اور صحیح بخاری کے اندر ایک اور واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر دستک ہوتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں دیکھا کہ باہر مانگنے والی ایک عورت خدا کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگ رہی ہے، دوڑ کر گھر کے اندر جاتی ہیں، گھر کی ساری تلاشی لیتی ہیں، گھر سے ایک کھجور ملتی ہے، لے کر آ کر اس عورت کو دے دیتی ہیں۔ وہ عورت اپنی بچیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دے دیتی ہیں اور چلی جاتی ہے۔ میں اور آپ کیا اندازہ کریں جس نبی کے گھر اپنی امت کے ایک سائل کو دینے کے لیے ایک وقت کا کھانا میسر نہیں، میں اور آپ اس نبی کی معیشت کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام آگے والی صفوں میں ہیں، خواتین پیچھے والی صفوں پہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد منہ صحابہ کی طرف کیا، کہا میری صحابیات
ایک بات سن لو، میرے صحابہ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تم ان کے تھوڑی دیر بعد سجدے سے اٹھا کرو، وجہ کیا ہے؟ کہا میری امت کی مومن عورتوں سن لو، میرے صحابہ کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے، کہیں وہ سجدے میں ہو ان کا ستر نہ کھل جائے، تمہاری نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ کی قسم میں اور آپ اس سے کیا اندازہ کر سکتے ہیں، جو نبی اپنی مسجد کے نمازیوں کو ایک ایک سوٹ فراہم نہ کر سکا، میں اور آپ اس کی معیشت کا کس طرح اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آئیں صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام عطیہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، کہا جاؤ مومنوں کی عورتوں کو، مسلمانوں کی خواتین کے اندر گھر گھر جا کر یہ تبلیغ کرو، یہ اعلان کرو کہ اس سال مسلمانوں کے ساتھ خواتین میدان کے اندر نکل کر ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ صحابیات جاتی ہیں گھروں کے اندر جا کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، خواتین نے آگے سے ایک پیغام دیا، کہا حضرت حفصہ سے کہا، ام عطیہ سے کہا اللہ کے پیغمبر کو جا کر یہ درس دے دو، یہ بات بتلا دو کہ تمہاری اس امت کی خواتین کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں، وہ کس طرح اپنے گھروں سے نکل سکتی ہیں۔ اللہ کی قسم میں اور آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام کے گھروں کے اندر دوپٹے نہیں تھے، خواتین کو پردہ کرنے کے لیے چادریں موجود نہیں تھی۔ میں اور آپ اس بات سے خوب آگاہ ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کتنی چادریں میسر ہیں، لیکن پردے کے حالات سے آپ میں اور آپ بخوب آگاہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام آیا، آپ نے فرمایا میری امت کی خواتین کو کہہ دو، مسلمانوں کی عورتوں سے یہ بات کہہ دو، ایک چادر کے اندر دو تین عورتیں مل کر عید کے میدان کے اندر آ جائیں۔ اور میرے بھائیوں میں اور آپ اس نبی کی معیشت کا کس طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب یہ روزے رمضان المبارک کے روزے فرض ہوتے ہیں تو 2 ہجری ہے، صدقہ عید الفطر فرض ہوتا ہے 2 ہجری ہے، جہاد فرض ہوتا ہے 2 ہجری ہے۔ اللہ کی قسم جب غزوہ بدر لڑا گیا 2 ہجری ہے۔ جو نبی اپنی مسجد کے اندر نمازیوں کو ایک ایک سوٹ نہ دے سکا، مسلمانوں کی خواتین کی عورتوں کو ایک ایک چادر نہ دے سکا، جب حی علی الجہاد کی آواز آتی ہے اللہ کے پیغمبر جہاد کا اعلان کرتے ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جب صحابہ کرام کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، آج جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناپسند ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور قریب ہے کہ تمہیں جو چیز دی جا رہی ہے، جو تم پر فرض کر دی گئی ہے، وہ تمہیں ناپسند ہو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم، اور جس چیز کو تم محبوب جانتے ہو وہ تمہیں بری لگے گی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بخوب آگاہ ہے۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے صحابہ سنتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم نہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو روکتی ہے، نہ کوئی بیوی اپنے خاوند کو روکتی ہے، نہ کوئی بہن اپنے بھائی کو روکتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے چیز میسر نہیں، ہمارے پاس سر ڈھانپنے کے لیے چادر میسر نہیں، اور آپ کو جہاد کی پڑی ہے، آپ جہاد کے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا، تاریخ کے اندر لکھا، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات یہ تھے تو صحابیات کا کردار کیا تھا؟ وہ اپنے بیٹوں کو، وہ اپنے شوہروں کو، وہ اپنے بھائیوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی تھی، ان کے گھوڑے تیار کر رہی تھی، ان کا ساز و سامان تیار کر رہی تھی۔ جب مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت ہوگی، جب جذبہ جہاد اجاگر ہوگا، اللہ کی قسم پھر اللہ رزق کیسے دیں گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، میری امت کا رزق نیزے کے سائے تلے ہے۔ آج ہم نے نیزوں کو پھینک دیا، آج ہم نے تلواروں کو چھوڑ دیا، آج ہم نے کفار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے،
آج ہم پزل ہو گئے. آج ہم نے یہ سمجھ لیا جو جہاد کے لیے جاتا ہے وہ تو مارا جاتا ہے, جو جہاد کرتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں, ان کا دنیا کے اندر نام لیوا کوئی بندہ نہیں رہتا. اللہ اکبر, یہ کیسی موت ہے, اللہ کی قسم اتنی عظیم موت ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے, وَمَن يَقْتُلْ, جو بندے میرے راستے کے اندر قتل کر دیے جائیں, جو بندے میدان جہاد کے اندر قتل کر دیے جائیں, شہید کر دیے جائیں, امواتا, تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا. اس موت سے ہم ڈرتے ہیں. آئیں, جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے صحابہ کو نکالا تو کسی کے پاس تلوار تھی تو اس کے پاس ڈھال نہیں تھی, اور صحابہ اکرام کے پاس وسائل نہیں تھے. قرآن کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس بعض کے پاس سوٹے تھے, ڈانگیں تھی, اور بعض کے پاس تلواریں تھیں. 313 1000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے تھے. تو جب جہاد کے لیے نکلے تو اللہ کی قسم اللہ نے واقعی جعل رزقی تحت ظل رمحی, پھر واقعی سائے, جو نیزے کے سائے کے نیچے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا رزق دیا. جنگ بدر کے اوپر 70 بڑے بڑے فرعون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے, میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. ابو جہل جنگ بدر کے اندر مارا گیا. عتبہ, شیبہ, ولید, بڑے بڑے فرعون, بڑے بڑے سردار قریش کے اللہ کی قسم اس جنگ کے اندر مارے گئے, اور اللہ نے مسلمانوں کو مال غنیمت بھی دیا, مسلمانوں کی معیشت بھی صحیح ہوئی, اور 70 قیدی ساتھ لے کر مدینہ النبی کے اندر لوٹ کر چلے گئے. آج ہم نے جہاد کو ایک معمولی سا لفظ سمجھ لیا. آج ہم نے جہاد کو ایک عام چند لوگوں کی ذمہ داری سمجھ لیا. آج ہم نے جہاد صرف ایک چند گروہوں کی ذمہ داری سمجھ کر ہم اس سے بے خبر ہو گئے. اللہ کی قسم, جہاد جس طرح نماز فرض ہے, جس طرح زکوٰۃ فرض ہے, جس طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں, اسی طرح جہاد فرض ہے. اللہ نے قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا, اللہ نے قرآن کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا, اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. لیکن جب جہاد کی باری آئی تو اللہ کی قسم اللہ نے اتنی تفسیر کے ساتھ قرآن کو بیان کیا, قتال کو بیان کیا. کیا کہا, فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, ان کافروں کے ایک ایک جوڑ پر مارو, ان کی گردنوں پہ مارو. قرآن پڑھ کر تو دیکھو, اللہ کی قسم تیسرا حصہ قرآن جہاد کے ساتھ بھرا ہوا ہے. آج ہم نے کیا جہاد سمجھ لیا؟ ہم سمجھتے ہیں جہاد اصغر, جہاد اکبر. یہ فتنہ قادیانیت ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے. یہ قلم کا جہاد, یہ دوات کا جہاد, یہ فلاں کا جہاد, یہ زبان کا جہاد, یہ نفس کے خلاف جہاد. آج ہم نے جہاد کے نام کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. جہاد کیا تھا میں اور آپ زیادہ سمجھتے ہیں, یا جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے وہ نبی زیادہ سمجھتا ہے. وہ نبی جب صحابہ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لوگوں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے, اللہ کو اپنی جان دے دی ہے, اور جان کے بدلے میں اللہ سے جنت لے لی ہے. آج ہم نے اتنا فضیلت والا عمل چھوڑا, آج ہم نے اتنا بڑا فرض چھوڑا کہ اللہ کی قسم میں اور آپ دنیا کے سامنے مسلمان جس طرح ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, کون بے خبر نہیں؟ ہر بندہ باخبر ہے. آج میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. چند دن پہلے آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کو اس خبر نے بڑا پھیلاؤ کیا. ایک بچہ شام سے چلتا ہے اور بارڈر پر پہنچتا ہے, اس کے شاپر کو جب دیکھا گیا, اقوام متحدہ کے نمائندوں نے جب یہ دیکھا کہ اس بچے کے شاپر کے اندر کیا ہے, ایک اس کی ماں کا سوٹ ہے اور ایک اس کے والد کا, وہ خون سے لت پت ہے. اللہ کی قسم آج مسلمانوں کے اوپر ہر طرح کے ظلم ہو رہے ہیں.
آج مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی تھی، اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا، اللہ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو، بوجھل ہو، نہیں چل سکتے، انفروا نکلو، خفافا تم ہلکے ہو، وثقالا دل چاہے، وثقالا دل نہ چاہے، تم بوڑھے ہو، تم جوان ہو، تم جو کسی حالت میں ہو، تمہارے معاشی حالات نہیں ٹھیک، تب بھی انفروا خفافا وثقالا، تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی عمر میں جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی ہیں، آپ نے تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بڑا جہاد کیا ہے، آج آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آج آپ جہاد کے لیے نہ جائیں، آج آپ کے بیٹے موجود ہیں، وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے قرآن کی یہ آیت گھر نہیں بیٹھنے دیتی، انفروا خفافا وثقالا، میں کیسے گھر کے اندر بیٹھ سکتا ہوں جب اللہ کا قرآن کہہ رہے تم ہلکے ہو، بوجھل ہو، جس طرح کے بھی ہو، جہاد کے لیے نکلو۔ آج اللہ کی قسم اتنا اہم فریضہ آج ہم اس سے بھول چکے ہیں۔ آج جو بندے جہاد کرتے ہیں، جو جہاد کا نام لیتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ اور ظالموں تمہیں وہ دہشت گرد نہیں نظر آ رہے، اقوام متحدہ کی آنکھیں جگہ کو نہیں دیکھ رہی جہاں پر شام کے مظلوموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جہاں ان کی آبادیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تمہیں کشمیر کے مظلوم نظر نہیں آ رہے، تمہیں فلسطین کے مظلوم نظر نہیں آ رہے، تمہیں افغانستان کے مظلوم نظر نہیں آ رہے۔ تمہاری فوجیں، تمہاری نیڈو جگہ جگہ پر جا کر مسلمانوں کا قتل عام کرے۔ دہشت گرد وہ ہیں یا جو جہاد کا نام لیتے ہیں، جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ دہشت گرد ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اس امت کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، آج شام کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ، تم نے اگر خیر بلائی چاہنی ہے تو شام کو لازم پکڑنا۔ ان یہودیوں کو پتا ہے کہ جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ شام کے اندر آئیں گے، شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد کے اندر آئیں گے۔ یہ یہود و نصارہ آنے والے وقت کی آج سے تیاری کر رہے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ سو رہے ہیں۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ جو آگ لگی ہے یہ کشمیر کے اندر ہے، یہ جو آگ لگی ہے یہ شام کے اندر ہے، یہ جو آگ لگی ہے یہ یمن کے اندر ہے، یہ جو آگ لگی ہے چیچنیا کے اندر لگی ہے، یہ جو آگ ہے بوسنیا کے اندر ہے، یہ جو آگ ہے افغانستان کے اندر ہے۔ آج ہم تو اپنے گھروں کے اندر محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر آج ہم نہ کھڑے ہوئے تو کل کو یہ آگ ہمارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں، آج بھی ایسے مجاہد موجود ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اگر تم نے حق والے دیکھنے ہوں تو دشمنوں کے تیروں کا رخ دیکھ لینا کہ دشمن کے تیر کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، جو مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو ہم وقت تیار رکھتے ہیں، آج ان کے اوپر پابندیوں کے نام لیے جاتے ہیں، آج ان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ اور ہماری یہ حکومت، یہ بدبخت پاناما میں پھنسے ہوئے لوگ آج طرح بعد ہر جگہ پر جا جا کر لوگوں سے یہ بات پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا؟ اور ظالم، تم نے کشمیریوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے، تم نے امت مسلمہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، تم نے اسلام کا نام لیوا والوں کو
جیلوں کے اندر بند کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے آج دنیا کے اندر ذلیل کر دیا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ تم یہ سمجھتے تھے یہ مٹھی بھر ہیں، ان کو بند کر دیا جائے گا، یہ بند ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، نہ یہ پہلے رکے تھے نہ آج رکیں گے۔ آج بھی کشمیر کے اندر ایسے 100 کی تعداد کے اندر مجاہد موجود ہیں جو اپنا گھر بار، اپنا اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو خیر بات کہہ کر جا چکے ہیں۔ آج بھی افغانستان کے اندر آپ کو مجاہد چند مٹھی بھر مجاہد ملیں گے، شام کے اندر آپ کو مٹھی بھر مجاہدین ملیں گے۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی مدد دیکھیں، آج کشمیر کے اندر لڑنے والے مجاہدین کی تعداد کتنی ہے؟ 200 مجاہدین لڑنے والے، اور ان کے مد مقابل آپ نے تاریخ کے اندر اتنی بڑی نہیں سنی ہوگی، ان کے ساتھ لڑنے والے کتنے ہیں؟ 8 لاکھ۔ انڈیا کی فوج کشمیر کے اندر کتنی ہے؟ 8 لاکھ، اور 8 لاکھ فوج کا مقابلہ کرنے والے مجاہد کتنے ہیں؟ 200 مجاہدین۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ اللہ کی خاص مدد ہے۔ افغانستان کے اندر ساری دنیا کا کفر مل کر آیا، ساری دنیا کے بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے فرعون مل کر آئے، اور چند مٹھی بھر مجاہدین نے ان کو ایسے چنے چبوائے۔ آج جو بھی ان کا جرنل آتا ہے، اللہ کی قسم امریکہ کے اندر جا کر سب سے بڑا جو بیان دیتا ہے وہ یہی بیان ہوتا ہے، آج ہمیں جو افغانستان کے اندر ان مجاہدوں نے مارا، ان ملا عمر نے مارا، اسامہ بن لادن نے مارا، آج ان کے امریکیوں کے فوجی پاگل ہو چکے ہیں۔ چند مجاہد، ساری دنیا کا کفر مل کر آیا، لیکن اللہ کی مدد دیکھو، اللہ نے کتنی مجاہدین کی مدد کی۔ ان کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی، ان کے پاس اوپر سے شیلنگ کرنے والے جہاز موجود، ان کے پاس طرح طرح کے ہتھیار موجود۔ چند دن پہلے میری ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، کہتا ہے مجھے میرے محترم نے ایک کام ذمہ لگایا، افغانستان کے اندر امریکیوں کا ایک اڈا ہے، اس کیمپ کو تباہ کرنا ہے۔ کہتا ہے میں 4 بھائیوں کے ساتھ جب اللہ کی قسم اس کی ریکی کر رہا تھا، مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ ہم یہاں پر امریکیوں کو مار سکیں گے۔ آج ہم سوچ رہے تھے کہ کس طرح ہم اپنے مشن کو پورا کریں گے۔ وہ کہتا ہم نے ان کی ریکی کی، ریکی کرنے کے بعد جس جگہ پر ان کا ہیلی کاپٹر آ کر رکتا تھا، جس جگہ پر اترتا تھا، لانچ ہوتا تھا، ہم نے وہاں پر میگزینیں فٹ کی۔ آج تک تو ہم نے سنا تھا ہیلی کاپٹر کو راکٹ کے ساتھ تباہ کیا جاتا ہے، مشین گنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہے اللہ نے اتنی مدد کی، ہم نے 2-3 مائن جہاں پہ ہیلی کاپٹر نے نیچے آ کے اترنا تھا، ہم نے وہاں پہ فٹ کی، اور جب وہ ہیلی نیچے آیا، نیچے والے فوجی کہہ رہے ہیں اس طرف کرو، اس طرف کرو۔ کہتے ہیں ہم نے کہا، ہم نے اللہ سے رابطہ کیا، ہم نے اللہ سے دعائیں شروع کی، یا اللہ ہم جو مشن لے کر آئے ہیں، ہم یہ مشن پورا کرنے کے بغیر نہیں جائیں گے، یا اللہ تو ہماری مدد کر۔ تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جس جگہ پر ہم نے مائن فٹ کی تھی اسی جگہ پر دشمن کے ہیلی نیچے لینڈ ہوتا ہے، اور ہوتے ہی بلسٹ ہوتا ہے، اور سارے کا سارا ہیلی کاپٹر تباہ ہو جاتا ہے۔ جس نے اس کے اندر فوجی تھے وہ سب واسع جہنم ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے اللہ کی قسم میں اس جگہ سے اس جو ہیلی کاپٹر کے پارچے لے کر پاکستان کے اندر آیا ہوں۔ آج بھی ماؤں نے ایسے نوجوانوں کو جنا ہے، میں ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں، میرے ہم عمر، میرے ساتھ چلنے والے، اللہ نے ان سے کیسا کام لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد نہیں آ رہی، یہ 2 مجاہدین کیا کریں گے، اور یہ چند مجاہدین ہیں اور جن سے امریکہ پریشان ہے اور جس سے انڈیا پریشان ہے، یہ مجاہدین ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے دشمن کے ہاں میری 1 مہینے کی مسافت پر رعب ڈال دیا ہے جہاد کی وجہ سے۔ چند مجاہدین ہیں، آج امریکہ ان مجاہدین سے پریشان ہے یا ہماری گورنمنٹ سے پریشان ہے؟ آج انڈیا کس کے اوپر بیان دیتا ہے؟
وہ مجاہدین سے پریشان ہے، ہماری گورنمنٹ سے پریشان ہے، وہ حافظ سعید کے نام سے پریشان ہے کہ کسی طرح اس بندے کو ختم کر دو۔ یہ پاکستان کے استحکام کی باتیں کرتا ہے، یہ پاکستان کو بچانے کی باتیں کرتا ہے، یہ پاکستان کو امت مسلمہ کا لیڈر بنانا چاہتا ہے، یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے نوجوان بیٹوں کو بارڈروں پر لانچ کرتا ہے اور اپنے ملک کے اندر ان کو فلاحی کاموں میں مصروف کرتا ہے۔ کسی طرح اس بندے کو ختم کر دو۔ آج اگر کفر پریشان ہے تو مجاہدین سے پریشان ہے۔ 4 بھائی جاتے ہیں، جو ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، 2 دن کا سفر طے کرتے ہیں، رات کو 11 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ جو ان کا کمانڈر ہوتا ہے وہ کہتا بھائی ہم نے صبح 6 بجے کیمپ کے اندر داخل ہونا ہے۔ اگر آج ابھی ہوتے نہ ہوئے صبح 6 بجے سے پہلے تو جتنی سخت سردی ہے ہم برف کے اندر جم جائیں گے۔ تو اللہ کی قسم وہ 4 مجاہد کیا کرتے ہیں؟ وہ صبح کا اجالا ہونے کا انتظار نہیں کرتے، وہ کیمپ کے اندر رات کو داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی اپنی زبان سے مجھے سنا رہا تھا، کہتا ہم 4 بھائی جب کیمپ کے گیٹ کے اوپر گئے، وہاں پر 3 سینٹری کھڑے تھے، ہم نے ان کو راکٹ مارا، وہ تینوں کو تینوں واصلے جہنم ہو گئے۔ پھر ہم ان کی بیرکوں کے اندر داخل ہوئے، ہم نے ان کے دروازے توڑے، ہم نے ان کے دروازے جب کھولے، جب ہم اندر داخل ہوئے جتنی 4 پائیں تھی وہ ساری کی ساری خالی۔ کہنے لگا ہم بڑے پریشان ہوئے کہ ہمیں جو ٹارگٹ دیا گیا یہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ساتھ ایک لاہور کا بھائی تھا، اس نے کہا میرے پاس جو لیٹ تھی لیٹر، کہہ رہا میرے پاس لیٹر والی لیٹ تھی، تو میں نے اس ٹارچ کو اپنے منہ میں لیا، جب میں نے نیچے 4 پائی کے نیچے دیکھا تو جتنے بیرک والے فوجی تھے وہ سارے کے سارے 4 پائیوں کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ کہتا ہم نے ان کا کام تمام کیا، پھر دوسری بیرک کے اندر گئے، پھر تیسری کے اندر گئے، کہتا جتنی بیرکیں تھی ساری تباہ کی، ان کو آگ لگائی۔ ہم ایک کمرے کے اندر گئے، وہاں پہ پتہ نہیں اس کو اٹیک ہو چکا تھا، جو اس کیمپ کا لیڈر تھا، کمانڈر تھا، کہتا ہم نے اس کا سارا مال غنیمت اٹھایا اور اٹھا کر لے کر آج بھی پاکستان کے اندر وہ 4 بھائی صحیح سالم واپس آ چکے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو کشمیر نہیں جاتے، جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے، جنہوں نے جہاد کے لیے آج تک دل کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوئی، کیا وہ جتنے ہمارے گاؤں، ہمارے قصبے، ہمارے شہروں کے قبرستان ہیں، کیا وہ سارے لوگ جہاد کرتے ہوئے فوت ہوئے ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لے، اگر آپ ہاسپٹلوں کے اندر جا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ نوجوان ہاسپٹلوں کے اندر ہیں۔ اپنی فنکاریاں وہ دکھاتے ہیں روڈ کے اوپر، وہ بائک کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر مارے جاتے ہیں۔ آج جس موت کی طلب میرے اور آپ کے نبی نے کی، ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل، میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، میں اللہ کے راستے میں تیسری مرتبہ پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آج میں اور آپ اس موت سے ڈرتے ہیں، وہ موت تو ہمیں گھروں کے اندر بھی چھپ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ نے کہا فی بروج مشیدہ، کہ آپ بڑے بڑے حجرے بنا لیں، بڑے بڑے بیسمنٹ بنا لیں، لوہے کے بیرک بنا کر بیٹھ جائیں تو موت تمہیں وہاں بھی نہیں چھوڑے گی۔ تو کیوں نہ میرے بھائیوں، آؤ میں اور آپ، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس بندے نے نہ جہاد کیا، نہ اس بندے کے دل کے اندر جہاد کی تڑپ پیدا ہوئی، کل قیامت والے دن وہ نفاق کی حالت میں اٹھے گا، منافق کی موت وہ بندہ مرے گا۔ اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر کو، منافق کو سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر پھینکا جائے گا۔
آئیے میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ آج ہم اگر چاہتے ہیں ہماری عزتیں محفوظ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری مساجد محفوظ ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے کتاب قرآن مجید محفوظ ہو، تو اللہ کی قسم جہاد جو ہے وہ تو اپنے ملکوں کو، اپنے تاجروں کو حفاظت دیا کرتا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، وہ اپنی ماننے والوں کی مساجد کی جہاد حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ ہمارا جہاد اس بندے کے خلاف ہے، سن لو، ہمارا جہاد اس بندے کے خلاف ہے جو بندہ مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم کرے گا۔ آج ہمارا ہندوستان امریکہ سے اسی لیے جہاد کا مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے کہ وہ آ کر آج ہمارے مظلوم مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں جگایا ہے۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ساری دنیا کا کفر مل کر تمہیں اس طرح ٹوٹ کر پڑے گا جس طرح بھوکے لوگوں کو چھوڑا جائے تو وہ دوڑ کر دسترخوان کے اوپر جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے بڑا تعجب کیا، کہا آقا آج تو ہم 313 ہوتے ہیں، مقابلے کے اندر 1000 کا لشکر جرار ہوتا ہے، آج ہم 700 کی تعداد کے اندر ہوتے ہیں، مقابلے کے اندر 3000 کا لشکر ہوتا ہے، آج ہم 3000 ہوتے ہیں، مقابلے کے لیے 12000 کا لشکر ہوتا ہے، آج ہم 30000 ہوتے ہیں، مقابلے کے لیے 2000 کا لشکر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کی تیاری کی، جب غزوہ تبوک لڑنے کا اعلان کیا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 61 سال عمر تھی۔ آج میری اور آپ کی فٹنس کتنی ہے کہ ہم گھر سے چل کر مسجد تک نہیں آ سکتے۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو ساری دنیا کا کفر مل کر تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے گا جس طرح بھوکے لوگوں کو چھوڑا جائے وہ دسترخوان کے اوپر جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کم نہیں، بہت زیادہ ہوگی۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہی ہے تم دنیا کو محبوب جانو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے۔ آؤ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج بھی ہم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آج جو نوجوان سکولوں کے اندر پڑھنے والے ہیں، آج ان کے پاس موقع ہے۔ آج اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اللہ کی قسم آج بھی تمہارے ٹریننگ سینٹر چل رہے ہیں۔ آؤ جو نوجوان فارغ ہیں وہ یہ عزم کرے کہ ہم نے ان چھٹیوں کے اندر یہ بات لازمی دہرانی ہے کہ اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم کافروں کے خلاف اپنی تیاری مکمل رکھو، ان کے خلاف اپنی ٹریننگ مکمل رکھو۔ آؤ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، معسکرات موجود ہیں، ہم وقت نکالیں، ہم خود جائیں۔ خود نہیں جا سکتے اپنے بیٹوں کو بھیجیں، بیٹے نہیں جا سکتے بھائیوں کو بھیجیں، بھائی نہیں جا سکتے تو جو مجاہدین پسرے پیکار ہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جہاں جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔